اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تو صاحب قرآن کا ترجمہ ہوا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ شفا شریف کی ایک حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہے وہ سب مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے چند نافرمان انسان کے اور چند نافرمان جنات، یعنی انسانوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو مجھے نہیں جانتے، جناتوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو مجھے نہیں جانتے۔ ان دونوں کے علاوہ اس روئے زمین پر یا آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں سب یہ جان رہی ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن نے یہی کہا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب ذرا آؤ دیکھو، حدیث کی روشنی میں آپ کو میں بتاؤں کہ یہ چاہے برگ و ثمر ہوں، چاہے شجر و حجر ہوں، چاہے کوئی بھی چیز ہو، سب یہ جان رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ اس سلسلے میں مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث ہے، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم روایت کرتے ہیں، حضرت علی کہتے ہیں کہ میں مکہ شریف میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، سرکار مکہ میں کہیں مکہ سے باہر نکلے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہو لیا۔ جب میں آپ کے ساتھ میں ہوا تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہاڑیوں سے گزرنے لگے، آپ کو میں نے دیکھا کہ آپ پہاڑیوں سے گزرتے جا رہے ہیں، مگر غیب کی آواز سن رہا ہوں، غیب سے آواز آتی ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر یہ آواز آ رہی ہے مگر آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا ہے، یہ میرے نبی پر سلام کون پڑھ رہا ہے، یہ میرے رسول پر سلام کون بھیج رہا ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا پیار۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اتنے ہی پر بس نہیں، حضرت علی کہتے ہیں کہ جب میں نے غور کیا تو میں نے دیکھا کہ جو پیڑ پودے ہیں، جو پہاڑیاں ہیں، وہ سرکار پر سلام بھیج رہی ہیں، وہ درود و سلام سرکار کو بھیج رہی ہیں۔ یہی تو میرے نبی نے فرمایا ہے کہ مخلوقات جتنی ہے، چاہے وہ زمین کی ہو یا آسمان کی، سب مجھے جانتی ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے چند نافرمان انسان کے اور نافرمان جنات کے۔ آؤ آپ کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سناؤں جس کو مسند شریف میں آپ نے نقل فرمایا ہے۔ بہتوں نے امتحان بھی لیا صاحب، بہتوں نے جائزہ لیا کہ دیکھیں کہ یہ اللہ کے رسول ہے یا نہیں، امتحان لیا مگر ہر محاذ پہ انہیں ناکامیابی ہی ملی۔ بے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا جو دشمن عرب کی سرزمین پر ہے وہ ابو جہل ہے، جس کو پہلے لوگ ابو الحکم کہا کرتے تھے۔ وہ ایک بار گاہ مصطفیٰ علیہ طیب و سنا میں حاضر ہوا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور چند کنکریاں اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، اور آنے کے بعد کہا، اے محمد ابن عبداللہ، آپ کہتے ہو میں آسمانوں کی بھی بات کو جانتا ہوں، وہاں کے بھی راز سے میں واقف ہوں، ذرا یہ بتاؤ کہ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ تو بڑی لمبی ڈینگ مارتے ہو کہ ہم آسمان کی بھی باتیں جانتے ہیں، آپ آسمان کی باتوں کو تو چھوڑیے، آپ ہمارے ہاتھ کی بات کو بتا دیجئے۔ اس غیب دان نبی کو معلوم تھا کہ یہ ابو جہل ہے، اس کو اس طرح بتانا مناسب نہیں ہے۔ میرے سرکار نے اس سے تعجب خیز باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا، اے ابو جہل، تو یہ بتا کہ میں بتا دوں یا جو تیرے ہاتھ میں کنکریاں ہیں وہ بتا دیں؟ ابو جہل حیر تو استعجاب میں ڈوب جاتا ہے کہ صاحب کنکریاں تو میں چھپا کر کے لایا تھا، اس غیب دان نبی کو کیسے معلوم ہو گیا؟ تبھی تو بریلی کے تاجدار نے ارشاد فرمایا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جس ذات مقدس سے پروردگار پوشیدہ نہ ہو، بھلا ابو جہل کے ہاتھ کی مٹھی میں کنکریاں کیسے پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا، اے ابو جہل،
یہ بتا میں بتا دوں کہ میں کیا ہوں، یا جو تیرے ہاتھ میں کنکریاں ہیں وہ بتا دے۔ اس نے کہا بڑا اچھا ہوگا اگر میرے ہاتھ کی کنکریاں بتا دے کہ آپ کیا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، اور اشارہ فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا ابو جہل تو اسے اپنے کان کے پاس لگا لے۔ ابو جہل نے جب اسے اپنے کان کے پاس لگایا ہے تو اس میں سے آواز آتی ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ اسی لیے تو میں نے آپ کو شفا شریف کی حدیث سنائی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کائنات کی جتنی چیزیں ہیں سب مجھے پہچانتی ہیں، اللہ کا رسول ہوں، سوائے چند نافرمان انسان کے اور نافرمان جنات کے۔ آؤ دیکھو میں آپ کو سناتا چلوں۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں ایک اعرابی آ رہا ہے جس کی روایت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کرتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک اعرابی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے، آقا علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میں کیسے پہچانوں آپ اللہ کے نبی، آپ کی کوئی پہچان ہے؟ میں کیسے پہچانوں اللہ کے نبی؟ میرے سرکار ایک کھجور کے پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے، کھجور خوب پھلا ہوا تھا، اس میں پھل لگے ہوئے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ کھجور کا گوشہ میری نبوت و رسالت کی گواہی دے دے تو کیا تم مجھے مان لے گا؟ اس نے کہا ہاں میں مان لوں گا۔ میرے سرکار نے اشارہ فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کرنا تھا، وہ گوشہ اپنے پیڑ سے ٹوٹنا شروع کیا، ٹوٹ کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گیا، قدم مصطفیٰ میں گر گیا۔ جب سرکار کے قدم مبارک کے پاس آ کر گر گیا، آقا علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اشارہ فرمایا، جا تو واپس چلا جا، یہ ہے میرے سرکار کا اختیار۔ اشارہ فرما دے تو کھجور کے پیڑ میں جو پیڑ میں لگا ہوا پھل توڑ کر کے قدم مصطفیٰ میں قربان ہو جائے، پھر اشارہ فرما دے پھر واپس چلا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے جب اس طریقے سے کیا تو اعرابی دیکھا، اور دیکھنے کے بعد مشرف اسلام ہو گیا، کہا مجھے کلمہ پڑھا لیجئے، میں جان لیا آپ اللہ کے رسول ہیں، میں نے مان لیا آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آؤ میں آپ کو ترمذی شریف آپ کو مشکات کی ایک حدیث سناؤں جس کو آپ سنیں، جس کی روایت کرنے والے یہ اعلیٰ بن مرہ ثقفی۔ یہ بھیا یہ بتاؤ آپ لوگ سمجھ رہے ہو؟ پیچھے والے ذرا بولو اے آپ لوگ سمجھ رہے ہو میری بات؟ نہیں نہ سمجھو یار تم نے قدم سبحان اللہ، بے شک بہت شاندار۔ آگے کرسیاں خالی ہیں، آپ لوگ آگے آ رہے ہیں، تم لوگ پیچھے والے آگے چلے گئے، آپ حضرات آگے ہو جائیں، سب کے بیان کو میں سنیں۔ ایک بار آیا ہوں اگر اچھا آگے کرسیاں بہت خالی ہیں، نہیں تو کہوں گا کہ نہیں خالی، کیا کروں گا بھیا؟ بہت معتبر بات ہو رہی ہے، آپ آئیں۔ جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ مقرر بولتا ہے کچھ اور بہت دھیان سے سن رہے ہیں کچھ اور۔ ایک لطیفہ اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں، ایک مولانا صاحب رہے تو مولانا صاحب نے تقریب کیا، لوگوں کو بتایا کہ بھائی دیکھو بیاج کھانا حرام ہے، سود بیاج ایک پکاتا ہوں، بیاج کھانا حرام ہے، اس لیے کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو بیاج نہ کھاؤ، اس میں بہت بے برکتی ہوتی ہے، حرام ہے۔ بغل میں حضرت کا گھر بھی تھا، ان کی اہلیہ بھی سن رہی تھی، اور جب چار بیٹھ جاتی ہے اکٹھا تو زیادہ ادھر دھیان نہیں رہتا، باتوں چیتوں میں مشغول ہو جاتی، کیوں کہ کہیں رہے سنو کچھ مولانا صاحب کا ہاتھ ہے، اچھا اچھا ہاں ہاں ٹھیک۔ تو مولانا صاحب کی عورت بھی سن رہی تھی، مولانا صاحب تو ادھر سے کہہ رہے کہ بیاج کھانا حرام ہے، ان کی عورت وہاں سن رہی کہ پیاز کھانا حرام ہے۔ کہیں اچھا دیکھو گھرے آوت اور روز پیاز مانگ مانگ کھاوت ہیں، اسٹیج پر جا جا چلا چلا سب سے بتاوت ہیں کہ پیاز کھا حرام ہے، پیاز کھا حرام ہے۔ آج جب یہ کہیں پیاز لاؤ تو ہم نے بتائی، ہم مولانا صاحب تقریب لے کے گئے، کہیں کھلاؤ بھائی کھانا بھی ہو، ان کے عورت کھانا لے کے آئی، کہیں دین کہیں کہہ رہے تھے کہ لے آؤ ہو نائر بولی، کہیں کچھ بولتے رہے، کہیں ارے پیاز لے آؤ، پھر نہ کہیں ارے پیاز لے آؤ، کہیں بھی دیکھو موڈ نہ خراب کرو، موڈ خراب نہ کرو، ابا یہ بول کے آوت ہو کہوا کہ پیاز کھاؤ حرام ہے، جتنا پیاز گھر کے رہا پھول نکال کے لے جائے کہاں گھر کہ نہ ہم حرام کام کرم نہ تمہیں کرائی دیا، تو
दूसरे को बताओ तो प्याज का हराम है, अपना घर में लाख 10 किलो दे दो रोज खाता हो, कहीं लगे नादान कहीं के मैं प्याज कह रहा था खाना हराम है, तू प्याज से कहीं थी खाना हराम है, ले जाके प्याज बाहर करके चलिए, फेंक करके चलिए, बहुत बड़ी गलती तुमने कर दिया। तो ऐसा तो नहीं आप लोग सुन रहे हो कि मैं कुछ कहूँ और आप लोग कुछ सुनो। और बाद में करता हूँ सरैया शरीफ के मौलाना आए थे, भाई ये बता करके, कोई कह नहीं यार तो प्याज कह करके प्याज तुम लोग सुनते हो, ऐसा मत करिए। तो सुनिए, मैंने जो हदीस पढ़ी और आपको बताया शिफा शरीफ की हदीस, ये सरकार फरमाते हैं कायनात की जितनी चीजें हैं सब जानती है मैं अल्लाह का रसूल, हाँ सिवाय चंद नाफरमान इंसान के और नाफरमान जिन ये नहीं जानते कि मैं अल्लाह। इस सिलसिले में याला बिन मुर्रा सक़फ़ी की रिवायत है, जिसको शरह सुन्ना ने भी रिवायत की। याला बिन मुर्रा सक़फ़ी कहते हैं कि मैं सरकार के साथ एक सफर में निकला। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर में निकला तो मैंने सरकार से उस सफर में तीन चीजें देखी। पहली चीज ये कहते हैं कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से बाहर निकले, कुछ दूर गए थे, इतने में एक शख्स था जो अपने ऊंट के ऊपर पानी लाद करके अपने खेत को सैराब कर रहा था, सींच रहा। ऊंट ने जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, देखने के बाद चीखना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया, और वो वहां से भाग करके आया और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे मुबारक पे अपने जबीने न्याज को खम कर दिया। वो जानवर है, जान रहा ये इमामुल अंबिया नहीं तैयत व सना, ये सबके मसीहा हैं, इनके बारगाह में जो भी आएगा वो नामुराद नहीं होगा। तभी तो बरेली के ताजदार ने कहा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, जो आता है चाहे वो इंसान हो या गैर इंसान हो, जो भी आता है वो नामुराद नहीं लौटाया जाता है। ऊंट चीखा चिल्लाया, भागा हुआ बारगाह मुस्तफा में आया और अपनी पेशानी को रख दिया। मेरे सरकार खड़े हो गए और ऊंट की बात को जान लिए। मेरे सरकार ने जान लिया ये ऊंट मुझसे क्या कह रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि पीठ पीछे की खबर नहीं है। यहाँ देखिए सरकार जानवर की भी बात को समझ ले रहे हैं, चरिंदों परिंद की भी बात को जान ले रहे हैं, और वो इंसान ये कहते हैं कि अल्लाह के रसूल को पीठ पीछे की खबर नहीं है, वो नहीं जानते कल क्या होने वाला है। तभी तो मैंने शिफा की हदीस पढ़ी कि चंद नाफरमान इंसान हैं जो अल्लाह के रसूल को नहीं जानते हैं, चंद नाफरमान जिन्नात हैं जो अल्लाह के रसूल को नहीं जानते हैं, वरना ये आशिक़े रसूल है, जानते हैं ये इमामुल अंबिया है। तभी तो जश्न ईद मिलादुन नबी सजा करके बैठे हुए हैं, तभी तो अपने घर को चलागा करके बैठे हुए हैं, तभी तो ये उलमाए किराम को बुलाए हुए हैं, तभी तो अपने घर में खाना खिला रहे दोस्त अहबाब को मुबारकबादी पेश कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल आए हैं। इनकी आमद पर जितनी खुशियां मनाओ, अगर ये खुश हो गए तो परवरदिगार खुश हो जाएगा। बरेली के ताजदार ने कहा है, खुदा की रजा चाहते हैं तो आदम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस बज़्म के दुल्हा यही है भैया, इन्हीं को पहनाइए, हमको मत पहनाइए, मैं तो एक हाजी हूँ। अच्छा, तो मेरे सरकार ने फरमाया इस ऊंट का मालिक कौन है। सरकार ने उस ऊंट के मालिक को बुलाया, वो आया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस ऊंट को तुम मुझसे बेच दो। बहुत गौर से सुनिए, कोई दलील अगर पूछे कि अल्लाह के रसूल हैं उस पर क्या दलील है, तो ये आला बिन मुर्रा सक़फ़ी की रिवायत जिसको शरह सुन्ना ने की है, आप बता दीजिए। इंसान की तो बात छोड़िए, जानवर जानने इमामुल अंबिया है। मेरे सरकार ने फरमाया इस ऊंट का मालिक कौन है। मालिक आया, सरकार ने फरमाया ऐसा करो तुम इस ऊंट को मुझसे बेच दो। उसने कहा या रसूल अल्लाह, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको वैसे ही हिबा करता हूँ, यानी पैसा नहीं दूंगा वैसे ही दे दूंगा, लेकिन मामला ये है या रसूल अल्लाह, ये ऐसे घर का ऊंट है जिस घर के लोगों का जरिए माश यही है, इसी के जरिए से वो कमाते हैं
تب ان کے بال بچوں کی کفالت ہوتی ہے، کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے۔ اس لیے یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو ویسے ہی لے لیں، لیکن معاملہ ایسا ہے۔ سرکار نے سنا، سننے کے بعد فرمایا دیکھو اگر تم نے یہ بات رکھی ہے تو معاملہ یہ ہے کہ اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے، اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، چارہ مجھے کم دیتا ہے، جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، اس کو بھی میرے سرکار سینے سے لگاتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، چارہ کم دیتا ہے۔ سرکار نے اس کے مالک سے کہا کہ تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب ذرا ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے جو لوگ کہتے اسلام کے شہدائی جو ہوتے ہیں یا اسلام کے ماننے والے جو ہوتے ہیں وہ ظالم و جابر ہوا کرتے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جس نبی کا پیغام ہو کہ جانور کے ساتھ حسن سلوک کرو، بھلا اس نبی کے چاہنے والے انسان پر ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ کھیت کو برباد کیسے کر سکتے ہیں؟ مکانوں کو اجاڑ کیسے سکتے ہیں؟ نہیں، یہ الزام تراشیاں ہیں۔ یہ الزام لگانا چھوڑو اور اس نبی کے دیوانوں کے منحال کو دیکھ کر کے اس نبی کی تعلیمات کو پڑھو، جس نبی نے یہ کہہ دیا ہو کہ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، بھلا وہ نبی کب یہ پیغام دے سکتا ہے کہ لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرو؟ نہیں دوستو، یہ الزام ہے۔ بہرحال یہ اللہ بن مرہ سبتی کہتے ہیں کہ سرکار آگے بڑھے۔ ایک معاملہ تو میں نے دیکھ لیا، اب سرکار آگے بڑھے۔ آگے جب گئے تو اب میرے سرکار نے چاہا کہ تھوڑی دیر ہم آرام کر لیں، تھوڑی دیر سو لیں۔ آقا علیہ السلام سو گئے۔ یا اللہ بن مرہ سبتی کہتے میں بیدار تھا، ایک عجیب منظر میں نے دیکھا۔ توجہ سے سن رہے ہیں ہم لوگ؟ یا اللہ بن مرہ سبتی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ سامنے ایک پیڑ ہے، وہ پیڑ اپنی جڑ کے ساتھ اکھڑا اور اکھڑنے کے بعد آیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دیر تک سایہ کیے رہا اور اس کے بعد چلا گیا۔ آپ فرماتے مجھے بہت تعجب ہے، بہت تعجب میں کیا کہ بھائی پیڑ اکھڑ کر کے آیا، تھوڑی دیر سایہ کیا، چلا گیا۔ میرے سرکار جب بیدار ہو گئے تو میں انہیں بتاؤں گا، ان کو یہ معاملہ ضرور بتاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے، یعلا بن مرہ سبتی نے کہا یا رسول اللہ میں نے عجیب و غریب معاملہ دیکھا ہے۔ آپ جب سو رہے تھے یہ سامنے کا پیڑ تھا وہ اکھڑا اور اکھڑنے کے بعد آپ کے اوپر آیا، تھوڑی دیر سایہ کیا رہا، اس کے بعد چلا گیا۔ اتنا یعلا بن مرہ ثقفی کا فرمانا تھا میرے آقا غیبداں ہیں، اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا منظر بیان کر دیا ہے اور کہا یا اللہ سنو، معاملہ یہ ہے کہ اس پیڑ نے اپنے مالک کے حضور دعا کیا تھا اور کہا تھا اے میرے پروردگار تیرے محبوب یہاں پر آئے ہوئے ہیں، تو مجھے اجازت دے دے کہ میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤں، سلام پیش کر دوں، تیرے محبوب کو سلام پیش کر دوں۔ رب نے اس پیڑ کو اجازت مرحمت فرما دیا، اس لیے وہ پیڑ مجھے سلام کرنے کے لیے آیا تھا۔ اب ذرا بتاؤ میرے نبی سو رہے تھے مگر پیڑ کس ارادے سے آیا تھا، کس کا عشق کے ساتھ آیا تھا، اسے بھی جان گئے۔ تبھی تو عاشق رسول بریلی کی سرزمین پر بیٹھ کر کے اور عشق و محبت میں ڈوب کر کے کہہ دیا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نہیں جانتا تھا کتنے دیر کے بعد آپ لوگ سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور پہلے سمجھنے کی توفیق عطا۔ جتنے لوگ یہاں پر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، زندہ باد، سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا۔ دو باتیں ہو گئی، سرکار نے فرمایا یہ مجھے سلام کرنے کے لیے آیا۔ یعلا بن مرہ سبتی کہتے ہیں کہ سرکار اور آگے بڑھے تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، وہ اپنا ایک بچہ لے کر آئی، جسے دیوانگی، آپ اپنے آسان لفظ میں کہہ لو کہ پاگل پن، کچھ آسے وغیرہ کا خلل یا کوئی بھی بیماری نہیں ہو، وہ لے کے آئی سرکار کی بارگاہ میں۔ یہیں پر ہمارے عقیدے کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ جب ہمیں کوئی دقت دشواری لاحق ہوتی ہے تو ہم بھاگ کر مخدوم سریا کے پاس چلے جاتے ہیں،
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کیوں جاتے ہو، یہ تمہیں کیا کر رہیں گے؟ جو کچھ کرنا ہو اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ کسی شاعر نے کہا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ بندہ بننا ہے خدا کا تو گدھا بنوں گا جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابیہ ہیں، اپنا ایک بچہ لے کر کے آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابی رسول یا صحابیہ جتنی بھی تھی وہ سب جانتی تھی کہ یہ خالی صرف پیغام خداوندی ہی نہیں بلکہ ہر بیماری کا علاج بھی بن کر کے آئے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس اگر دینی معاملہ جاننا ہے تو دین کی بھی باتیں بتائیں گے، سیاست کے معاملے کو جاننا ہے تو سیاست کے معاملے میں تمہیں بتائیں گے، گھریلو معاملات کیسے کرنا ہے یہ بھی بتائیں گے۔ یہ ایسے نبی ہیں جس کو رب نے ساری کائنات کو چلانے کے لیے جب بھیجا ہے تو ساری کائنات میں کس طریقے سے نظام خدا چلے گا سب اللہ نے اپنے محبوب کو سمجھا کر اور بتا کر کے بھیج دیا ہے۔ اس لیے تو صحابیہ لے کر کے آئی اور کہا یا رسول اللہ میرے بیٹے کو دیوانگی ہے، اسے کوئی بیماری لاحق ہوئی ہے، آپ اس کے لیے دعا فرما دیں۔ میرے سرکار نے اس کے باسے کو پکڑا، کہیں گلے کے باس پکڑا اور پکڑنے کے بعد ارشاد فرمایا نکل جا، تو نکل جا، محمد رسول اللہ ہوں، اتنا فرمانا تھا۔ حدیث میں یہ بات موجود ہے، یا اعلیٰ بن مولا سختی اس کے گواہ ہیں۔ آپ کہتے ہیں میرے نبی نے جب اتنا فرمایا کہ تو نکل جا میں اللہ کا رسول ہوں، جب میرے سرکار نے فرما دیا ترنت فوراً وہ بچہ صحیح ہو سالم ہو گیا۔ میرے سرکار آگے بڑھ گئے، جب جس منزل پہ جانا تھا جس مقام پر جانا تھا وہاں گئے اور جانے کے بعد واپس میں تو یہ ہوا کہ لاؤ اس بچے کی خیریت معلوم کر لیا جائے، اس بچے کے بارے میں پتہ کر لیا جائے کہ اس کا حال کیا ہے۔ یا اعلیٰ بن مولا سختی کہتے ہیں کہ جب ہم اور اللہ کے نبی اس عورت کے پاس گئے، جانے کے بعد پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب سے آپ نے یہ فرما دیا ہے نکل جاؤ محمد رسول اللہ ہوں، اس وقت سے لے کر کے آپ کے اب آنے تک ہم نے اپنے بچے کے اندر کسی طریقے سے کوئی پریشانی نہیں محسوس۔ یہ ہے میرے سرکار کو بیماریاں بھی جان رہی ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، اجنہ بھی جان رہے ہیں اللہ کے رسول ہیں، انسان بھی جان رہے ہیں اللہ کے رسول ہیں۔ آؤ آپ کے حدیث میں اور بتاؤں، روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات آ گئی تو سنتے چلو، اپنے نبی کی عظمت سماعت کرو، جس کو اللہ نے محمد رسول اللہ بنا کر کے اس خاندان کی بھی مبعوث فرمایا ہے۔ یہی ربیع الاول کا مبارک مہینہ تھا جس میں امام الانبیاء تشریف لائے۔ روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کا جو اپنی بکریاں چرا رہا ہے، اتنے میں کیا دیکھا کہ ایک بھیڑیا جنگل سے نکلا اور نکلنے کے بعد اس کی بکریوں کے ریوڑ میں گھس گیا، اور گھسنے کے بعد اس نے ایک بکری کو پکڑ لیا۔ چرواہا بھی بڑا لئیم و شہیم تھا، تندرست تھا، پیچھا کیا، دوڑا کر کسی طرح اسے چھڑا لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلوان تھا بھائی، بڑا طاقتور تھا، پاورفل تھا، ورنہ یہاں پہ ایک بلی ایک مرغی پکڑ لیتی، ہم لوگ نہیں چھوڑا پاتے ہو لیکن بھاگ جاتی ہے، مگر وہ بھیڑیے سے چھوڑا لیا۔ چھوڑایا اس کے بعد بھیڑیا جب چھوڑ دیا اس کو، اس چیزیں ٹیلے پہ چڑھ گیا، اور ٹیلے پہ چڑھنے کے بعد وہاں جا کر کے بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد اپنے دل کو دبا دیا اور اس نے بات کرنا شروع کیا۔ یہ حدیث جو ہے مشکات باب المعجزات میں ہے، اور معجزات کہتے ہی ہے جو خرق عادت کے طور پر باتیں ثابت ہو، جسے آپ کے ظاہری طور پر آپ کی عقل تسلیم نہ کرتی ہوئے میرے سرکار کا معجزہ ہے۔ جب بھیڑیے نے جب بکری چھوڑ دیا، ٹیلے پہ جا کر بیٹھ گیا، دم دبا کر کے بیٹھ گیا، اتنے میں اس نے بات کرنا شروع کر دیا اور کہا آج میں نے اس رزق کا ارادہ کیا تھا جس کو مجھے میرے اللہ نے دیا تھا، مگر اے چرواہے تو نے وہ رزق مجھ سے چھین لیا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ چرواہا حیرت و استعجاب میں ڈوب جاتا ہے کہ صاحب ابھی تو انسانوں سے صرف سنتا تھا کہ وہی کلام کرتے ہیں، مگر آج بھیڑیا مجھ سے بات کر رہا ہے۔ اتنا جب اس تعجب کیا اور کہا واللہ آج میں نے ایسی تعجب خیز چیز دیکھی ہے جس کو آج سے پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا، بھیڑیا انسان سے بات کر رہا ہے۔ جب اتنا اس نے کہا، بھیڑیے نے سنا
کیا کہا؟ اس سے تعجب خیز معاملہ تمہیں بتاؤں، اس سے بھی زیادہ تعجب خیز یہ ہے کہ دو پہاڑیوں کے بیچ میں کھجوروں کے جھرمٹ میں ایک صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں جو تمہیں ماضی کی بھی خبر دے رہے ہیں، تمہیں مستقبل کے بارے میں بھی خبر دے رہے ہیں۔ حدیث میں یہ بات موجود ہے، وہ انسان یہودی تھا، اسے یقین ہو گیا کہ دو پہاڑیوں کے بیچ میں مدینہ شریف موجود ہے اور امام الانبیاء علیہ تحیۃ و ثنا کی شان یہ ہے کہ آپ ماضی کی بھی خبر دیتے ہیں اور مستقبل کی بھی خبر دے رہے ہیں۔ وہ یہودی شخص بارگاہ مصطفیٰ میں آیا اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ آج ایسا معاملہ میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ سرکار نے اس کی تصدیق کی اور فرمایا یہ قیامت سے پہلے کی نشانیاں۔ آج جو تم نے دیکھا کہ بھیڑیا باتیں کر رہا ہے، آج تم یہ دیکھ رہے ہو یہ قیامت آنے سے پہلے ایسا ہوگا کہ بھیڑیا بھی انسان سے بات کرے گا۔ اب ذرا دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ پیچھے کی خبر نہیں، میرے سرکار یہ بتا رہے کہ قیامت آنے سے پہلے کیا ہوگا، بعد قیامت کیا ہوگا، اس کی بھی خبر دیتے ہیں۔ بلکہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز منبر شریف میں کھڑے تقریر کرنا شروع، بہت لمبی تقریر کرنی۔ ہم لوگ کبھی کبھی لمبی کر دیں گے تو کہیں کہ یار کون جگہ مولانا پکڑ لائے ہو بھیا، کرسی پائے گے چھوڑ کے نہ ہونا ہے کہ نہیں کبو بلا مسجد بلا لے ہو ان کے کریے نہ۔ لیکن سرکار پہ ان کے زبان مقدس سے جو بات نکلتی تھی وہ جیسے لگتا کہ تیر ہو جو دل میں چھپ جائے، جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل میں اثر رکھتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ بھی آپ کی زبان فیض ترجمان سے فصیح و بلیغ جملے نکل رہے ہوں اور سننے والے اتنا پاکیزہ ہوں، بھلا وہ کب اکتا سکتے ہیں، بھلا وہ کب پریشان ہو سکتے ہیں۔ میرے سرکار نے تقریر کرنا شروع کیا، صبح سے لے کر دوپہر کی تقریر کرتے رہے۔ ظہر کا ٹائم ہوا، جب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، سرکار نماز کے لیے چلے جا رہے ہیں۔ اس حدیث کو میں روک کر کے بیچ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، آج ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے، اگر ہم اپنی دکانیں کھولے ہوئے ہیں، مؤذن حی علی الصلاۃ کی ندا بلند کر دیتا ہے، ہم اپنی دکان کو نہیں بند کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ابھی بند کریں گے گراہک آئے گا چلا جائے گا، ہمیں روزی نہیں مل پائے گی، ہم آج کمائی کم کر پائیں گے۔ نہیں میرے دوستوں، میرے سرکار کا ذرا دیکھیے تقریر بیان فرما رہے ہیں، صبح سے لے کر دوپہر تک شام ہو گئی، دوپہر ظہر کا ٹائم ہو گیا، نماز کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ آپ نے نماز پڑھائی ہے، صحابہ نے آپ کی ابتدا میں نماز پڑھ لی ہے۔ اب نماز کے بعد سرکار پھر آئے، منبر پر رونق افروز ہو گئے ہیں، آپ پھر تقریر بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ظہر سے لے کر عصر تک تقریر کرتے رہے، عصر کا جب ٹائم ہوا پھر نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے ہیں، پھر عصر کی نماز پڑھ کر کے آئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر کرنا شروع کیا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے سرکار نے قیامت تک کے جو ہونے والے معاملات تھے سب کو نہایتی شرح و بسط کے ساتھ بیان کر دیا ہے، بہت تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ صحابی رسول کہتے ہیں ہم نے سے جو یاد رکھا وہ یاد رکھا، ہم نے سے جو بھول گیا وہ بھول گیا، مگر میرے نبی نے قیامت تک کے سارے معاملات کو نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ یہ بھی میرے سرکار کا معجزہ ہے۔ آؤ دیکھو رسول اللہ کی عظمت کی بات آ گئی، ایک حدیث اور سنتے چلو۔ میرے سرکار دو عالم صلی